میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ چونکہ لوگوں کی داستانیں ہو رہی تھیں پچھلے ایک دو ویلاگز میں، تو میں نے کہا کہ ایک آپ کو بڑی کمال کی عورت کی داستان بھی سنا دوں۔ میں اسے کوئی 2003 یا 4 میں ملا تھا، تو 20-22 سال ہو گئے۔ بندی کا نام ہے سلیمت، اور یہ اپنا جو سانگڑ ضلع ہے سندھ کے اندر، اس کا جو شہداد پور شہر ہے سانگڑ ضلع کا، اس سے تھوڑا باہر کوئی 11-12 کلومیٹر نواب شاہ والی سڑک پہ ایک گاؤں تھا، وہاں کی رہنے والی تھی۔ بہت غریب عورت، جب میں ملا ہوں تو تب امیر ہو چکی ہوئی تھی، اور موٹی، جیسے ہماری عام دیہاتی عورتیں موٹی ہوتی ہیں، سندھ کی دھوپوں میں جل جل کے محنت کی ہوئی تھی، اس میں رنگ کالا۔ تو بتا رہی تھی مجھے کہ جی پہلے اتنی غربت تھی، کوئی 2-4 بچے بھی تھے، اب مجھے آف ہینڈ یاد نہیں ہے کہ کتنے بچے تھے، سب بڑے بڑے ہوں گے کیونکہ سلیمت کی اپنی عمر اس وقت کوئی، یا جب میں اسے 22-23 سال پہلے ملا ہوں تو کوئی 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو کہنے لگی کہ جی ہم اتنے غریب تھے کہ ہم جہاں کوئی موسم ہوتا تھا، جیسے سندھ کے جنوب میں کنک جلدی پک جاتی ہے، تو کہتی ہے ہم یہاں کنک کاٹتے تھے، کچھ تھوڑے دانے ہمیں اس میں اجرت میں ملتے تھے، مزدوری میں، تو پھر شمال کی طرف چل پڑتے تھے، تو خیرپور تک چلے جاتے تھے، سانگڑ سے نکلتے تھے، اور کرتے کرتے جہاں جہاں کنک تیار ہوتی جا رہی ہے وہاں کنک کاٹتے تھے۔ پھر کہتی ہے کہ جب ابھی ہم وہیں ہوتے تھے اوپر، تو پھٹی پکنے کا وقت ہو چکا ہوتا، تو پھر پھٹی چنتی تھی۔ تو کہتی ہے اسی طرح سے زندگی گزرتی تھی، اپنے گاؤں میں کم، زیادہ تر باہر، بس جہاں کام مل گیا وہاں رہ گئے۔ تو کہتی ہے کہ ایک دفعہ گاؤں میں ہی ہم عورتیں پھٹی چن کے آ رہی تھیں، تو شام کا وقت تھا، تو وہ رستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا، وہ یہ چنے ابال کے، کالے چنے ابال کے کوئی مسالہ وسالہ ڈال کے نا، وہ پڑیاں سی بنا بنا کے انہیں دیا کرتا تھا۔ تو کہنے لگی کہ اس زمانے میں کوئی 1997-98 کی بات تھی، تو اس زمانے میں وہ جو پڑیا سی بیچتا تھا جس میں ذرا سے چنے تھے، وہ 2 روپے کی یا 3 روپے کی ہوتی تھی۔ تو سلیمت کہتی ہے کہ جو مزدوری اس دن کی ملی ہوتی تھی، اس میں سے ساری عورتیں نا وہ ایک ایک پڑیا لے کے کھاتی ہوئی آتی تھیں۔ اب دیکھیے عورت سمجھدار کتنی تھی سلیمت، کہ باقیوں نے تو نہیں سوچا، سلیمت نے سوچا کہ اگر میں یہ کروں تو میں بھی یہ کما سکتی ہوں۔ تو سلیمت نے کیا کیا کہ پھٹی چننے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک دن کوئی 1.5 کلو چنے بھی لے لیے، اور ان کو ابال کے، وہ چیزیں وہ بندہ ڈالتا تھا، مطلب قطرے ہوئے پیاز، نیمبو، ہری مرچ، لال مرچ کر کے اس نے وہ پڑیاں بنا کے وہ بیچنی شروع کر دیں۔ تو عورتیں چونکہ اس کے ساتھ ان کی وہ تھی، یعنی دوستی تھی، اکٹھی وہاں پہ پھٹی چنتی تھیں، تو عورتوں نے سلیمت سے خریدنا شروع کر دیا۔ تو سلیمت کی جو آمدنی تھی وہ پھٹی سے تو تھی، وہ چنے بیچنے سے بھی ہو گئی، اور اسی طرح یہ اس کی زندگی آگے گزرتی گئی۔ اچھا، تھی بڑی محنتی آدمی، اس کا وابڈا میں کوئی لائن مین یا کیا تھا، لیکن نکھٹو آدمی۔ مجھے بتاتی ہے کہ جی یہ نا اس کو جوئے کا بڑا شوق تھا، تو جتنے جو پیسے ہوتے تھے تنخواہ اپنی جوئے پہ ہی ہارتا تھا۔ آج تک میں نے ویسے جوئے میں کسی کو جیتتے ہوئے نہیں دیکھا، پتہ نہیں جو لوگ ہارتے ہیں ان کا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ کہنے لگی کہ جی ایک بار ہم خیرپور سے، میں پھٹی چن کے آئی تھی واپس، تو میرے پاس 5,000 روپے تھے، تو میں نے اسے دیے۔ اب دیکھیے یہ 96-97 کی بات کہیں کر رہی ہوگی کہ اسے 5,000 روپے دیے، اور اسے کہا کہ اس سے تو کوئی نہ چھوٹی سی دکان کھول لے، یہ جس میں بسکٹ چپس بچوں کے لیے بکتے ہیں، تو کوئی آمدنی ہماری شروع ہو جائے گی، میں دیکھ لیا کروں گی شام کو۔ لیکن وہ بندہ جو ہے نا جی، وہ گیا جوئے میں لگایا اور ہار کے واپس آ گیا۔ اس پہ نا میں نے سلیمت سے کہا، میں نے کہا 1 لگانی تھی، تو کہتی ہے پھر میں نے لٹا لیا اسے، میں نے لگائی اسے 2۔ تو بندھی تھی بڑی۔ خیر وہ کہتی ہے کہ اسی طرح میری زندگی، یہ چنے بیچتی تھی اور وہ کرتی تھی، پھٹی چنتی تھی، اور پھر کہنے لگی کہ پھر ایک بار مجھے خیال آیا کہ اگر میں یہ تھوڑے سے پیاز لے کے، جب پیاز پکتا ہے تو پیاز بھی بکتے ہوئے اس نے دیکھے تھے،
تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ تھوڑے سے 100-150 روپے کے پیاز خرید کے وہ اس نے پرچون پر بیچے، اس سے مزید منافع ہوا. اس کو پھر کوئی یہ لگ گیا کہ یار میں کاروبار کر سکتی ہوں. اچھا، اب ان دنوں میں ایک این جی او تھی، وہ وہاں پہ غریب لوگوں کو قرض دیتی تھی، اور قرض چھوٹا سا تھا، 5,000 روپے دیتے تھے. وہ آپ نے واپس کرنا ہوتا تھا کوئی سال سوا سال کے اندر. تو اسے سلیمت کو بھی ایک قرض مل گیا، تو اس نے گھر کے اندر ایک دکان کھول لی. اس میں یہ بچوں کے لیے یہ جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ پان بیڑی سگریٹ تو ہوتا ہی تھا بڑوں کا، لیکن بچوں کے لیے یہ بسکٹ، چپس اور اس قسم کی چیزیں بھی اس نے رکھنی شروع کر دی. سال کے اندر اس نے اپنا قرض اتار دیا. جب اس نے بتایا نا کہ میں نے پہلا قرض اپنا پورے وقت کے اوپر اتار دیا، تو میں نے کہا سلیمت اتنے بڑے ہمارے جو ترم خان ہیں، ہمارے لیڈر بنے پھرتے ہیں، ہمارے سورما ہیں، وہ انہوں نے تو زندگی میں کبھی قرض نہیں اتارا. وہ تو قرض کھا پی کے ہڑپ، اور انہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو تم نے کیوں اتارا؟ تو کہتی ہے کہ نہیں، قرض تو اتارنے والی چیز ہے نا، وہ اتارنا چاہیے، لے کے بھاگنا نہیں چاہیے. اچھا، اور بتا دوں کہ سلیمت بالکل ان پڑھ تھی. اس کی جو اردو نہیں آتی تھی، ہم سندھی میں بات کرتے تھے. اس زمانے میں میری سندھی ذرا اب سے بہتر تھی، کیونکہ زیادہ جایا کرتا تھا سندھ. بہرحال داستان یہاں ایک 5,000 روپے کے قرض سے چلی. تو جب وہ این جی او والوں نے دیکھا کہ اس نے قرض اتار دیا ہے، تو انہوں نے اسے ایک اور قرض دیا، پھر 5,000 روپے کا. اس نے مزید اپنا کاروبار آگے بڑھایا. اور جب میں سلیمت کو 2002 میں یا 3 میں ملا ہوں، تو سلیمت میرا خیال ہے 4تھا یا 5واں قرض اپنا اتار رہی تھی، اور وہ قرض شاید 15 یا 25,000 روپے کا تھا. تو میں نے پوچھا کہ اس سے تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے ایک یہ ڈیپ فریزر خریدا ہے، اور وہاں ڈیپ فریزر اس کے گھر میں لگا ہوا تھا. اور کہتی ہے کہ میں اب دودھ کا کاروبار بھی کرتی ہوں. اس نے دودھ کے ساتھ ساتھ اس میں کلفیاں بھی لگائی ہوئی تھیں. اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو آج سے اتنے سال پہلے اس نے پیاز کا 150-200 روپے کا پیاز خرید کے اس کو پرچون پر بیچ دیا. تو وہ کہتی ہے کہ اب میں نے پیاز کا بڑا کام شروع کر دیا، اب میں پیاز کی بڑی بیوپاری ہوں. اور ادھر سے وہ اس کا دھندا اچھا چل رہا تھا. تو یہ اس نے جو فریزر خریدا، تو اس سے اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی، اور وہ بہت خوش تھی زندگی میں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جی ہماری ہر وقت ایک ہی کریبنگ ہوتی ہے، اوکے جی پورا نہیں پہندا. ہم محنت نہیں کرتے، یا ہمیں محنت کرنی نہیں آتی، ہم ہڈ حرام ہیں، کیا ہے ہمارے اندر خرابی. سلیمت کو جب میں 2002 یا 3 میں ملا ہوں، تو وہ ایک کامیاب انٹرپرینیور تھی، اور خوب کمائی کر رہی تھی. بندہ اس کا نیچے لگا ہوا تھا. جب میں نے تصویر کھینچنے کے لیے کیمرہ نکالا نا، تو بندہ کھڑا تھا. تو اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں نہیں رواج، ہم مسلمان ہیں اور ہم میں نہیں رواج کہ ہماری عورتوں کی تصویر کھینچو. میں نے کہا اچھا. نہیں، میں نے کیمرہ رکھ دیا. اور بائی دا وے وہ کیمرہ فلم کیمرہ تھا. میرے پاس جو ہزاروں سلائیڈز پڑی، ان میں کہیں سلیمت کی بھی ہوگی. وہ ڈھونڈنا مشکل ہے، وہ نہیں ڈھونڈی جا سکتی. تو تھوڑی دیر میں نا وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا. سلیمت مجھے کہتی ہے کھینچ رہے تو تصویر، ایسے ہی چریا ہے پاگل، پتہ نہیں کیا بکتا رہتا ہے. کچھ نہیں، کھینچو تم نے جتنی تصویریں کھینچنی ہیں. تو حالانکہ وہ بندہ اب اس کے نیچے لگا ہوا تھا، لیکن یہاں سلیمت نے اس کو اتنا سا مارجن دے دیا کہ اچھا اس کی یہ بات رکھ لو. جب میں اسے مل کے آیا تھا تو میں اتنا متاثر ہوا تھا. میں نے اسے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا سلیمت اگر تیرے پاس صرف تعلیم ہوتی نا، تو بے نظیر کے ساتھ اس کی رائٹ ہینڈ پرسن لگی ہوتی. وہ زمانہ شاید نہیں، بے نظیر کا دور ختم ہو چکا تھا، اور ہمیں امید تھی کہ شاید بے نظیر پھر ایک بار پرائم منسٹر بن جائے. بڑی خوش ہوئی اس بات پہ سلیمت. اور بعد میں پوچھتا رہا اس این جی او سے کہ سلیمت کا کیا ہے. انہوں نے کہا جی بہت ٹھیک جا رہی ہے. ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے میں سانگڑ میں تھا دوبارہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی وہ سلیمت کی کیا خبر ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ نا اس کی صحت بہت خراب ہے،
اور میرا خیال ہے کہ اب اس کا جو کاروبار ہے اس کو بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. بندہ نکھٹو، اس کو عادت ہی نہیں تھی، جوا کھیلتا تھا، اب پتہ نہیں کھیلتا ہے کہ نہیں. لیکن سلیمت جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ اس کی صحت اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں.